لیکن ان تمام ممیوں میں سے فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ دوستو آج جس ویڈیو میں رہ رہے ہیں بڑی عبرتناک ویڈیو، اس ویڈیو کو دیکھیے اور عبرت لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو یعنی کہ فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا اور وہ قیامت تک عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ اور جس طرح سے میں نے یہ ویڈیو لی ہے ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو بھی انت تک دیکھیے گا۔ دوستو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر میں جو ہی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اور وہ بنی اسرائیل پہ اتنا ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو آج جس فرعون کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دے دیا کہ وہ چھوڑ دیں اس ملک کو وہاں سے، تو لیکن فرعون نے جب پیچھا کیا تو دریا کے میں آ کے وہ پوری اپنے فوج کے ساتھ غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن اس کی باڈی، اس کی لاش آج بھی میوزیم میں رکھی ہے، قائم ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اسی لیے عبرت کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور قیامت تک کی عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، پوری اس کی حقیقت جانتے ہیں، سچائی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو گوشت ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے اور اس پہ ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں اس کو گوشت کو کھانے کے لیے، جو اس کے گوشت بڑھتے ہیں اس کو گوشت کو کھانے کے لیے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، سچائی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اچھی لگے تو شیئر کریے گا۔ بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ فرعون دراصل اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رمسیس تھا۔ رمسیس کی موت کے بعد اس کا جانشین مرہن فتح مقرر ہوا۔ اسی کی دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اور میں مسلمان ہوں۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ ہیئر نالج کے ناظرین، ان آیات میں فرمان الہی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ فرمان الہی کے عین مطابق اس فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تسبیحہ کے مقام پر شامو کی وادی سے دریافت ہوا، جہاں سے اسے قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے یہ ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم ایک پٹی میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لاش کے ناک کے سامنے والا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان وغیرہ نے کھایا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا ہوگا۔ پھر اس کی لاش کو فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا تاکہ دنیا کے لیے وہ عبرت ہو۔ ہیئر نالج کے دوستوں، جون 1975 میں ڈاکٹر مورس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تصاویر اتاری، پھر ایک اعلیٰ درجے کی لیزر مصوری کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا۔ پھر ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے سے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ دوستو، ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی لاش خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر موت شدہ حالت میں یہ ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ خیر، اس کے علاوہ ان معلومات کے اصولوں کے لیے بھی کوشش جاری رکھی گئی کہ اس کی لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے لاش کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں کی لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر اسکاٹی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں پہنچی،
کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں اور کچھ سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں، اور جن سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں ان کی کھال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے۔ لیکن ان تمام ممیوں میں سے فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ AR نالج کے دوستو، جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی، اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، لہٰذا ہمیں بھی غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب فرعونی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، فرعون بادشاہ جو گزرا اور کس طرح سے پھر اپنے آپ کو اس نے خدا کہلوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے غرق کیا، اور اس کی آج بھی باڈی جو میوزیم میں رکھی ہے، اور وہ تو اللہ بہتر جانے کہ اس کی باڈی کو بتاتے ہیں گوشت بڑھتا ہے، جو چوہے ہر سال چھوڑے جاتے ہیں اور وہ چوہے اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے، پھر اس کو ویسے ہی پیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ بہتر جانے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ معلوم نہیں، لیکن فرعون بادشاہ جو عبرت کا نشان بنا ہے آج کی تاریخ میں بھی، یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ سچ ہے۔ تو میرے دوستوں، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔